ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی نافرمان قوموں کے قصے بیان کیے ہیں جو انسانیت کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ ان قوموں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ اللہ کے احکام کو جھٹلانا، نبیوں کی نافرمانی کرنا اور گناہوں میں مبتلا ہونا تھی۔ ان قصوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان قوموں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئے جبکہ تیرے پیروکار ہم میں سے سب سے کمتر لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک عظیم طوفان بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک بڑی کشتی بنائیں اور اس میں اپنے اہل و عیال اور ہر جانور کا ایک جوڑا لے لیں۔ جب طوفان آیا تو پوری قوم غرق ہو گئی اور صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے انصاف کی ایک عظیم مثال ہے۔ ناظرین، اسی طرح قوم عاد کا قصہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی، ان کے جسم مضبوط تھے اور وہ اپنی تعمیرات کے لیے مشہور تھے، اور وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن قوم عاد نے ان کی نصیحت کو رد کر دیا اور کہا، کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے؟ ان کے اس رویے کے باعث اللہ نے ان پر ایک شدید طوفانی ہوا مسلط کی جو 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہی۔ یہ ہوا اتنی تباہ کن تھی کہ اس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا اور ان کے مضبوط محل اور عمارتیں مٹی میں مل گئیں۔ قوم سمود کا انجام بھی ایک عبرت ناک مثال ہے۔ یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں آباد تھی، جو اپنی کاریگری کے لیے مشہور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے درمیان معزز اور نیک شخص تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ایک معجزے کے طور پر ایک اونٹنی پیش کی، جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سمود کو ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ قوم سمود نے اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ ان کی اس حرکت کے نتیجے میں اللہ نے ایک خوفناک زلزلہ بھیجا جس نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، قوم لوط علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، جنہوں نے بدترین گناہوں کا ارتکاب کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے برے اعمال سے روکا اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے گناہوں پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی اور ان کی بستی کو الٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہلاکت اور رسوائی ہے۔ ناظرین، ان تمام قصوں کا مقصد ہمیں نصیحت اور عبرت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان کے قصے تمہیں اس لیے سنائے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ قومیں اپنی طاقت، علم اور وسائل پر غرور کرتی تھیں، لیکن اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکیں۔ ہمیں ان مثالوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا
اور اللہ کے احکام کو ماننا ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں ان نافرمان قوموں کے انجام سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔